السلام علیکم۔ ویسے تو آج کی دنیا جو معاشی اور صنعتی ترقی کے جس مقام جس معیار پہ کھڑی ہے، انسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو ماضی کی بات ہے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم آج بھی سوچتے ہیں، میں اور آپ نہیں، یعنی آپ سے مراد میرے جیسے وہ لوگ جو کہ بہت کم فہم کم عقل والے ہیں، تو وہ بھی سوچتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی نظر انداز ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور سائنس اس حد تک ترقی کر چکی ہے۔ ایک قیاس یہ ہے جس کے ثبوت بھی کئی لوگوں کے پاس ہیں جو زیادہ تحقیق میں جاتے ہیں، کہ یہ جو اسلحہ وغیرہ بکتا ہے یا پھر یہ بہت سے کام ایسے، بہت سی معلومات ایسی جو کہ ایکسپوز ہوتی ہیں، بتا دی جاتی ہیں، اتنی زیادہ معلومات ہیں کہ اس میں سے بہت سی کم، بہت ہی کم 40-50 سال پرانی جو معلومات یا ریسرچز ہیں وہ ہمارے سامنے جب آتی ہیں تو وہ اسی کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ ہم لوگ دراصل اتنے سال، کئی سال پہلے، نصف صدی تک کم از کم، چلیے ایک رف سا اندازہ لگا دیتے ہیں، نصف صدی تک ہم لوگ پیچھے ہیں ان معلومات کے جو کہ آلریڈی اچیو کی جا چکی ہیں اور جن پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس 50 سال کے بعد کی جو ترقیاں ہیں اگر ان کو بتایا جائے تو وہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آنے والی، ہمارے سامنے انٹروڈیوسڈ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنا ہمیں پتہ ہے اس سے کئی 100,000 سال پہلے کی تاریخ کو جاننے والے یا اس طرح کی زندگی گزارنے والے کئی قبیلے ایسے ہیں جنگلوں میں، ویرانوں میں، جو کہ ہم سے، ایک عام شہری سے بہت پیچھے زندگی گزار رہے ہیں، صنعتی ترقی کے حوالے سے اور معاشی حوالے سے۔ میں نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، نصف صدی کی بھی بات نہیں، پرانی، یعنی جب لکھی گئی یہ بات، مشنری کوئی گئے افریقہ کے کسی جگہ پر تو وہاں پہ کچھ لوگ ایروپلین کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، یعنی جب دیکھا کہ اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ان سے پوچھا گیا، پادریوں نے پوچھا ان میں سے کسی نے کہ ان کی یہ کیا ہے، کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوتا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اتنی بلندی پر ہے، ہم تک پہنچتا ہی نہیں، اس کی آواز ہے اتنی دور سے ہم تک آتی ہے، اور یہ کہ اسی وقت سورج جب نکلتا ہے تو اس کے یہیں پہ ہوتا ہے سورج، جب یہ ہمیں اپنی شکل دکھاتا ہے یہ دیوتا، یعنی جس کے بارے میں معلومات یہاں تک ہیں، اور وہ ایک حیرت کی بات جب سامنے آتی ہے تو وہاں پہ وہ ایک دیوتا کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ شکل نہیں اختیار کرتا ہے، مطلب اس کی حیثیت جو ہے اس طرح سے مان لی جاتی ہے جو پتہ ہی نہیں کہ اس کے کیا کیا اس کی خوبیاں ہیں یا کیا کیا اس کی طاقت ہے، اور طاقت فرض کر دی جاتی ہے ان مفروضوں کے تحت، اس عقل کے تحت جو کہ ہماری ہے، یعنی ان لوگوں کی جو تھی، اور اس کے مطابق انہوں نے جس طرح سمجھا اور اسے بڑا سمجھ لیا تو وہ ایک دیوتا کی شکل اختیار کر گیا، اور ان کی ہستی انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ زمانوں کا وقت کے حساب سے بہت ڈفرینس ہے، لیکن پھر بھی میں جو آج بات کرنے والا ہوں، آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو صنعتی ترقی اور معاشی ترقی کی بات میں نے جہاں سے شروع کی، کہ یہ ساری بات جو ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ چلیے نہیں، ڈیپتھ پہ نہیں جاتے۔ یہ ایک عجیب سی بات یوں ہے کہ آج اتنی زیادہ جو ترقی کر چکا ہوا ہے معاشرہ ہمارا، اس کی بنیادیں تلاش کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا لطف لیتے ہیں اس علم کا کہ جب معاشرہ بہت ہی زیادہ پیچھے تھا، سٹون ایج سے پہلے کی بات تھی، تو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، یا کس طرح سے وہ بنیادی چیزیں انہوں نے بنا ڈالیں جو کہ آج صنعت جسے بڑے مان کے ساتھ وہ بات بیان کرتی ہے۔ بہت سی چیزوں کے علاوہ جو بہت کامن باتیں جو سے سمجھی جاتی ہیں اور ہیں بھی، وہ بہت ہی امپورٹنٹ، تو وہ بھی ان کا بھی ذکر ہوگا، لیکن چلیے وہ سسپینس کی کیا بات ہے۔ بہرحال بہت بڑی باتیں جو ہوئیں ان میں ایک تو اپنے سروائیول کی انہوں نے جو
بنایا، اوزار بنائے، وہ پہیا بہت بات کی بات ہے بہرحال۔ اس سے پہلے آگ ہے، جیسے سوشل سٹرکچر جو ہے انسانوں کا وہ اکٹھا ہوا، کلچر ڈیولپ ہوا، تمدن کی بنیاد پڑی، کسی سوچے سمجھے طریقے سے نہیں، آٹومیٹکلی آج ہم تمدن کا نام دیتے ہیں، کلچر کا نام دیتے ہیں، تو اس میں جو کچھ بھی ہمارے سامنے آیا وہ اسے ہم ڈیفائن کر کے ان خانوں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اب تو خیر وہ کلچر کی ڈیفینیشنس ہی اتنی زیادہ وسیع ہو چکی ہیں کہ تمدن بھی اس کے اندر ہی شامل ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس وقت معاشرہ کس طرح سے زندگی گزار رہا تھا جب زبان تک نہیں تھی، کمیونیکیشن تک نہیں تھی۔ تو میں نے کچھ لائنیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ول ڈیورنٹ نے جس طرح سے فلسفہ اور تاریخ کی اویئرنیس کے ساتھ کچھ حصہ جو ان کا تمدن کے حوالے سے یا پرانے فنون کے حوالے سے جو بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو میں نے جو لکھا ہے اس کا میں نے ایک چھوٹا سا ہیڈنگ بھی بنا دی ہے، وہ ہے سلام ان لفظوں پر۔ تو اس طرح سے میں نے لکھی ہیں لائنیں، وہ ایک پیراگراف۔ ویسے تو آج کل کے معاشی اور تجارتی تناظر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ہاں، کبھی یہ بات درست ہوتی ہوگی، مگر اب ضرورت پہلے بنوائی یا محسوس کروائی جاتی ہے، تشہیر کے ذریعے ایک آنے والی پروڈکٹ کو انسانی ضرورت کا لازمی حصہ گردانا جاتا ہے۔ تو تشہیر پہلے کی جاتی ہے اور اسے ضرورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر تو انسان کا گزارا نہیں ہے، اور یہ نہ جانے کس طرح انسان ان تمام مشکلات میں پڑا زندگی گزار رہا ہے۔ تو تشہیر کے ذریعے ایک آنے والی پروڈکٹ کو انسانی ضرورت کا لازمی حصہ گردانا جاتا ہے، پھر اسے مارکیٹ میں لا کر انسانی معمولات کا حصہ بنا دیا جاتا ہے یا بنوا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تشہیر کا بجٹ بھی بالآخر مصنوعات کی مجموعی قیمت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ خیر، یہ بحث بھی بہت طویل ہے، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ چند الفاظ زندگی یا رابطے کے تمام مفہوم ان میں بغیر منافقت کے شامل تھے۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ چند الفاظ، یعنی زبان نہیں تھی، الفاظ نہیں ادا کر سکتا تھا، انسان کے پاس ووکیبلری ہی نہیں تھی، کہ چند الفاظ زندگی یا رابطے کے تمام مفہوم ان میں بغیر منافقت کے شامل تھے اور اس سے ان کا رابطہ ہوتا تھا۔ سلام ہے ایسے رابطے اور پانی کی طرح شفاف لفظوں پر جن کی وجہ سے انسانی رشتوں میں منافقت نام کا لفظ اور جذبہ متعارف ہی نہ ہوا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب زبان بڑی ہو گئی ہے، الفاظ زیادہ ہو گئے ہیں، ان کے مطالب نکلنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو منافقت بھی کتنی آ گئی ہے۔ ایک بات کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے ایسے مفہوم نکال کے فوری طور پہ جن معنوں میں ان لفظوں کو جملوں کو استعمال کیا گیا تھا اس کو بالکل بدل کے پوری بات چیت کا تناظر منظرنامہ یہ بدل دیا جاتا ہے۔ خیر، یہ تو معاشرت کی ہلکی سی جھلک جو کہ میری سمجھ میں آئی، اس کا تھوڑا سا حصہ کچھ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ قدیم پتھر کے عہد کے فنون کے چیپٹر میں ول ڈیورنٹ نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اپنے تصور کی لگام ڈھیل چھوڑنے کی بجائے اگر ہم انسان کے بنائے ہوئے اوزار کا احاطہ کریں تو ہمیں اس کی زندگی کا زیادہ واضح تصور حاصل ہو جائے گا۔ ہاتھ کی مشت میں آنے والا پتھر پہلا اوزار ہوگا، بہت سارے جانوروں نے انسان سے بہت سے جانوروں نے یہ بات انسان کو سکھائی ہوگی۔ چنانچہ ایک طرف سے نوکیلا پتھر جو مٹھی میں آسانی سے آ سکے
پہلے انسانوں کے لیے ہتھوڑا، کلہاڑا، چھینی، چاقو وغیرہ بن گیا۔ آج بھی بلحاظ صرف ہیمر کا مطلب پتھر ہے۔ بتدریج یہ مخصوص اوزار یکساں شکل سے مختلف شکلوں میں ڈھلتے چلے گئے۔ ہتھی لگانے کے لیے سوراخ کیے گئے، آری بنانے کے لیے دندانے لگائے گئے، اور تیر یا نیزہ بنانے کے لیے شاخوں کو تراشا گیا۔ پتھر کی کھرپی جس کی شکل سیپ کی طرح تھی بیلچہ یا کدال بن گئی۔ کھردری سطح کا پتھر رندا بن گیا۔ گوپھن میں پتھر جنگ کا ہتھیار بن گیا جو کافی دیر تک رہا۔ ہڈی، لکڑی، ہاتھی دانت اور پتھر سے انسان نے ہتھیاروں اور اوزاروں کی مختلف شکلیں بنا ڈالیں۔ مارٹر، کلہاڑیاں، کھرپیاں، ڈرل، چاقو، چھینی، بھالے، سندان، ٹھپا، خنجر، برچھی، چھانا، سوا، سوئی اور بے شمار دیگر اشیاء بنائیں۔ ہر روز اس کا پالا ایک نئے علم سے پڑتا اور بعض اوقات وہ اتفاقیہ دریافتوں سے مفید ایجادات کرتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ صنعت اس کے بعد جو بنی وہ انہی کو آگے ڈیولپ کر کے بنے، لیکن یہ تمام ضرورتیں انسان جو پوری کرتا تھا اپنی زندگی کی، اپنی سروائیول کی، اپنی ترقی کی، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے پر برتری کی، وہ اسی وجہ سے جن کے پاس یہ اوزار زیادہ ٹیکنیکل ہوتے تو وہ معاشرہ، وہ قبیلہ زیادہ اسٹرانگ بھی ہوتا اور دوسرے قبیلوں پر اسے فتح حاصل کرنے کے لیے آسانی بھی ہوتی۔ تو پھر اس کے بعد انسان کی سب سے بڑی کامیابی آگ کی ایجاد تھی۔ تو اب یہ آگ کی ایجاد جو ہے اس میں یہ معاشرہ بنتا ہے، گھر بنا ہے۔ یہ کھانا پینا جو تھا سارا وہ کچا گوشت، کچی سبزیاں کھایا کرتے تھے، اور پھر ایک گھر نہیں تھا جس میں رہ کر یہ پکا کے تو کھایا جاتا تھا۔ آگ جب آئی تو اس طرح سے سوشل ڈیولپمنٹ کا یہ پہلا، یعنی گھر کی بنیاد ایک طرح سے پڑنی شروع ہوگی کسی شکل میں، کہ لوگ مل کے کھانا اسے گرم کرتے یا آگ کے استعمال سے جس طرح سے بھی پکا سکتے، اور پھر وہ آپس میں مل کے کھاتے۔ آگ نے انسان کو بڑھتی ہوئی برف سے پڑنے والی سردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی بنایا۔ آگ نے اسے رات کے وقت زمین پر سونے کا اہل کیا، کیونکہ جس طرح غیر متمدن انسان اس سے خوف کھا کر اس کی پوجا کرتا تھا، اسی طرح جانور بھی اس سے ڈرتے تھے۔ آگ کی بات ہو رہی ہے۔ آگ نے اندھیرے پر فتح حاصل کر کے اس خوف کو کم کر دیا جو انسانی تاریخ کے کم سنہری جال میں دھاگا ہے۔ آگ سے کھانا پکانے کا فن پیدا ہوا، اور اس سے پہلے جو ہزاروں کھانے ناقابل خورد تھے وہ اب انسانی خوراک میں شامل ہو گئے۔ آگ سے دھاتیں پگھلنے لگیں۔ یوں صنعت انقلاب تک ٹیکنالوجی کی سب سے حقیقی ترقی آگ ہی تھی۔ تو اس طرح آگ نے ایک نئی ترقی کے دروازے کھولے اور انسان کی تہذیب و تمدن کو چار چاند لگانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ لیکن شروع میں متنازع، قابل فہم اتنی نہیں تھی بات، لیکن تحقیق جب کی گئی، ہسٹورینس نے قدم بڑھائے ان پہلوؤں میں، یہ غاروں میں پینٹنگز کا کام بڑا عجیب و غریب کام ہے، بہت پرانی، ہزاروں لاکھوں سال پرانی بعض لوگ اسے کہتے ہیں۔ تو اب اتنا عرصہ پرانا رنگ پینٹ کس طرح سے رہا، غاروں میں، تنگ غاروں میں جن میں ایسے پوری طرح سے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا، ایسے جا کے چل کے انہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا، ان غاروں کی چھتوں پر پینٹنگز تھی، جانوروں کی تھیں اور مناظر فطرت کی، لیکن جانوروں کی زیادہ تھیں۔
تو اور دیگر اوزاروں کی بھی مختلف قسم کی پینٹنگس تھیں جو کہ مدت کے بعد بھی وہاں پر پائی گئی۔ تو ایک ہسٹورین نے اسے جاننے کے لیے خود اس کا قد اس طرح تھا۔ اچھا پھر یہ کہ وہ بنائی کیسے جاتی ہوں گی، لیٹ کے اس طرح سے بنائی جاتی تھی، یہ کب کتنا عرصہ وہ بناتے رہے ہوں گے جو اب تک موجود ہے۔ تو ایک شخص جو اس کی ریسرچ کر رہا تھا، اس کا قد جو ہے ایسا نہیں تھا کہ یعنی زیادہ تھا، اور وہ ان کو دیکھ نہیں پاتا تھا چھت سے، غاروں کی چھتوں سے ان پینٹنگس کو۔ تو وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے گیا جس کا قد چھوٹا تھا، تو پھر وہ ان کے بارے میں وہ زیادہ تفصیل سے بتا سکی اور سمجھ سکی۔ اب یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے، اتنا عجیب و غریب اور اتنا امیزنگ قسم کے فنون تھے، کیونکہ جب ہم مصر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی، وہ علم، وہ حکمت، وہ اسٹرانومی کی بنیادیں بیٹھ کے بغیر اوزار کے وہ سارے کام ہو جاتے تھے، اور ان ستاروں کی گردش کے بارے میں سمجھتے تھے، موسموں کے حال جانتے تھے، قسمت کا حال جانتے تھے، اور آنے والے وقتوں میں جو بھی ستاروں کا علم ہے اس کے حوالے سے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب حکمت کی طرف آ جائیے، ان کے جو ممیز ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے کیمیکلز کیا ہوں گے وہ جو اس وقت انہوں نے استعمال کی، اور اب تک ان کا اثر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ آرکیٹیکچر دیکھیے، آج تک نہیں سمجھ سکا کوئی، اس لیے وہ یہ پینٹنگز میں اسی طرح سے ایک عجیب و غریب فن پارے کے طور پر موجود ہیں، اور انہیں بیشتر ہسٹورینس نے، ریسرچ کرنے والوں نے، یہ ان معاملات کو سمجھنے جاننے کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ان پینٹنگز کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اور یہ پینٹنگ صرف وہیں پہ نہیں بلکہ کپڑے پر، لکڑی پر، اس طرح کی چیزوں پر بھی نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے وسیع پیمانے پر پینٹنگز کا کام اور پینٹنگز سے متعلقہ، اب دیکھیں رنگ کس طرح سے محفوظ کیے ہوں گے، یا ان جڑی بوٹیوں کی تعلیم کس طرح سے حاصل کی ہوگی جو کہ جن سے یہ رنگ نکل کے تو کام آ سکتے ہیں، اور اتنی دیر تک وہ قائم رہ سکتے تھے۔ خیر انہی چیزوں کو، بہت سی چیزوں کو مجھے یقین ہے کہ ڈیولپ کر کے موجودہ ترقی آج بھی اس کا بھی بہت اہم رول ہے، بہت اہم ہاتھ ہے اس پرانی ریسرچ کا، پرانے فنون کو اپنانے کا، اور جس طریقے سے انہوں نے ان